السلام علیکم KFUEIT انفو اور میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المعیز اور آج کے ہمارے مہمان ہیں انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ڈاکٹر عدنان خالق صاحب اور ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عاطف لیاقت صاحب. تو سر سب سے پہلے میں آپ دونوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اسی طرح ہم آج کے سیشن کا فارملی آغاز کرتے ہیں. سر جب بات کرتے چلیں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا تو یہ ڈپارٹمنٹ خواجہ فرید یونیورسٹی کے اندر کافی پہلے سے بنا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو گائیڈ کر دیں کہ یہ کیا ہے اور کس طرح کے ڈگری پروگرام جو ہیں اس دفعہ فال 2023 کے ایڈمیشن میں آفر کیے جا رہے ہیں. جی السلام علیکم. سب سے پہلے معیز آپ کا بہت شکریہ اور تمام اسٹیک ہولڈرس کا جنہوں نے یوزول ہیلپ کی تاکہ ہم لوگوں تک اپنی بات جو ہے وہ ڈسیمینیٹ کر سکیں. اچھا, جو انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, یہ ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی دیٹ واز اسٹیبلش ان 2018. ہمارا پہلا بیچ 2018 میں آیا تھا اور یہ ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ ہوا تھا ایک ڈگری پروگرام سے, BS فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اور اس کے بعد پھر 2019 میں ہم نے اس کے اندر دوسرا انڈر گریڈ پروگرام اسٹارٹ کیا, BS ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس. اینڈ ود دی پیسج آف ٹائم کرنٹلی جو ہم اس ٹائم 2 انڈر گریجویٹ پروگرامس, BS فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, BS ہیومن نیوٹریشن, اور اگر MS کی بات کریں تو ہم اس ٹائم 3 MS آفر کروا رہے ہیں ود دی پرائر اپروول فرام دا ہائر ایجوکیشن کمیشن, جو ایک ان کی فارمیلٹیز, کوڈل فارمیلٹیز ہوتی ہیں, ان تمام کو فلفل کرتے ہوئے شارٹلی NOC کے ساتھ ہم یہ آفر کریں, جس میں فوڈ سیفٹی اینڈ کوالٹی مینجمنٹ, MS فوڈ ٹیکنالوجی اور MS ہیومن نیوٹریشن اینڈ ڈائٹیٹکس پروگرام, اور اس کے علاوہ ہم PhD فوڈ ٹیکنالوجی بھی آفر کر رہے ہیں. اور ریسنٹلی ہمارا پہلا جو بیچ ہے وہ گریجویٹ ہو چکا ہے 2018 سے 22 تک, فوڈ کا بھی اور نیوٹریشن کا, اور ان میں سے موسٹلی جو لوگ ہیں وہ اپنی جگہ پہ پلیس ہو چکے ہیں پرائیویٹ آرگنائزیشن میں, جہاں پہ ان کو انڈسٹری کے اندر, ریسرچ میں, اکیڈیمیا میں جہاں پلیسمنٹ ان کی ہوئی ہے. تو یہ بڑی اپلیکیبل فیلڈ ہے جی. اور اگر ہم اس کی نیچر کی بات کریں تو بڑی اپلائیڈ نیچر کی فیلڈ ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ جو آپ کے ادارے ہیں وہ ریسرچ کے ادارے ہیں, وہ یونیورسٹیز ہیں, اور سب سے بڑی جو فوڈ انڈسٹری اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی پاکستان کے اندر تیزی سے جو ایک ڈیولپ ہوتی ہوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, جس میں اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو PFA پنجاب فوڈ اتھارٹی کے نام سے, KPK میں KPK فوڈ اتھارٹی, سندھ فوڈ اتھارٹی, بلوچستان فوڈ اتھارٹی. سو بیسکلی ایز اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا مین ایم ہوتا ہے ٹو پرووائڈ ہولسم, سیف اینڈ نیوٹریشیس فوڈ, اور یہی تمام جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کا بھی یہ مین ایک فلیگ بیرر ہوتا ہے کہ آپ اپنی جو لوگ ہیں, ملک کے لوگ ہیں, انہیں صاف اور بہترین خوراک مہیا کریں تاکہ آپ کے جو ملک کے اوپر جو ڈیزیز کا برڈن ہے وہ کم سے کم ہو اور لوگ ہیلدی فوڈ کو انجوائے کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ پائیں. تو ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا کہ کس طرح فوڈ سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے وہ ملک کے لیے کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے, اور کس طرح فوڈ سیفٹی اور فوڈ نیوٹریشن جو ہے وہ آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ پایا جاتا ہے اسپیشلی ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. اور یہ ڈگری پروگرام جو ہے اس میں آپ ایڈمیشن لے کے اور اس میں پڑھ کے جو ہے وہ آپ ایک اچھے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بھی بن سکتے ہیں, فوڈ سائنس کے نیوٹریشنسٹ بھی بن سکتے ہیں, اور دیگر بہت اچھی اپرچونیٹیز آن گورنمنٹ اور انڈسٹریل لیول کے اوپر آپ حاصل کر سکتے ہیں. سر بات کرتے چلیں اگر ہم ڈگری پروگرامز کے اوپر, تو ان کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا اور کون سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو ان ڈگری پروگرامز کے اندر ایڈمیشن لے سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں ایلیجبلٹی کرائیٹیریا میں ایسے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے پاس 2 انڈر گریجویٹ پروگرام ہیں, اور یہ جو دونوں پروگرام ہیں ہماری ایک کاؤنسل ہے جو کہ ڈفرینٹ جو یونیورسٹیز کے اندر ڈفرینٹ ڈگری پروگرام جیسے PEC پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل ہے, یا میڈیکل والوں کی اپنی ہے نرسنگ فارم, اسی طریقے سے جو فوڈ اور نیوٹریشن کی جو ڈگری پروگرامز ہیں, ہم ان کے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا جو ان کی ہماری جو اسٹیچوری باڈی سے اپروول ایز پر دی گائیڈ لائنز آف جو ہماری کاؤنسل ہے اس کی روشنی میں ہم اس کو جو ہے وہ کرائیٹیریا کو کٹ لگاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے انڈر گریجویٹ پروگرام کی بات کریں تو BS فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں جو کینڈیڈیٹ ہے مسٹ ہیو, ہی اور شی ہیو 60% مارکس ان FSC, اور اس کے علاوہ 30% اس کا ٹیسٹ میں ہوتا ہے, اور باقی جو اس کی چیزیں ہیں اس کی میٹریکولیشن اور باقی چیزوں سے کیلکولیشن ہو جاتی ہے. اور ایک ہمارا اپنا یونیورسٹی کا یا جو KF گیٹ ہوتا ہے, KFAT ہوتا ہے, وہ ٹیسٹ ہمارا کنڈکٹ ہوتا ہے. اور ہاؤ ایور نیوٹریشن کے لیے جو ہماری کاؤنسل ہمیں جو پروویژن دیتی ہے وہ 50% FSC پری
मेडिकल की आपकी डिग्री होनी चाहिए, और उसके साथ बाकी वही सारी चीज़ें, ये हमारी काउंसिल की रिक्वायरमेंट्स भी हैं, और उसी को हमने इम्प्लीमेंट यहाँ पे जो है हमने उसको शोकेस किया हुआ है अपने डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन के लिए। फूड साइंस के लिए दोनों बैकग्राउंड आपके हम एक्सेप्टेबल हैं एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द काउंसिल। आपका एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो या एफएससी प्री मेडिकल हो, और एडिशनली पाकिस्तान के अंदर 3-4 जगह पे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर 3 साल का डिप्लोमा भी हो रहा है, प्रोबेबली साहिवाल में, फैसलाबाद में, या एक और 2 और जगह हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेजेस हैं, स्किल डेवलपमेंट के कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के पंजाब की अम्ब्रेला के अंडर, उसमें कुछ ऐसे हैं जहाँ पे कॉलेजेस जो 3 साल का डिप्लोमा करवाते, तो उसमें आई थिंक हमारा 5% कोटा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी, ये फूड साइंस के लिए। और न्यूट्रिशन की डिग्री के लिए आपके लिए प्योरली आपके पास 50% मार्क्स फॉर द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग आपकी होनी चाहिए। और एमएस फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपका रेलिवेंट बीएस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी या रेलिवेंट फील्ड और ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए भी सेम है, और फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए भी आपकी सेम जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मजीद हमारे पास फेसबुक के ऊपर हमारे इंस्टीट्यूट का पेज भी है, तो उसमें भी इंफॉर्मेशन है, एंड वी आर ऑलवेज 24/7 अवेलेबल फॉर एनी टाइप ऑफ गाइडेंस टू आवर कम्युनिटी टू परस्यू whosoever to want to pursue their education in food and nutrition sciences. इसी तरह जैसे भी आपने सुना कि बीएस, एमएस और पीएचडी लेवल के ऊपर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं अप्लाई करने के लिए और एडमिशन लेने के लिए, वो अभी सर ने बताए। सर बात करते चलें आज के दौर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की और कैरियर की, ऐसी काउंसलिंग की जो कि फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में बच्चों के पास होनी चाहिए, इस हवाले से अगर थोड़ी सी गाइडेंस उनको मिल जाए तो बहुत बेहतरीन हो जाए, क्योंकि ये बार बार हमें क्वेश्चंस मुख्तलिफ फील्ड्स के हवाले से एडमिशन ऑफिस के अंदर भी आते हैं और हमें भी बार बार ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये पूछा जाता है। जी मोइज़, इसमें मैं बताना चाहूँगा अपने जितने भी सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, हमें उनको ये बताना चाहूँगा, अगर बीएस करने के बाद जो 8वां सेमेस्टर बल्कि स्टूडेंट्स का होता है, वहीं से स्टूडेंट जो है फर्स्ट वो इंडस्ट्री में जाते हैं। अपना जो आखिरी सेमेस्टर वो इंटर्नशिप इंडस्ट्री में ही वो कंप्लीट करते हैं, और उसके बाद वो इंडस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं अगर उनको कोई अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिलती है। उसमें फूड सेफ्टी के हवाले से, फूड लॉ जो है उनकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से, और जो है न्यूट्रिशंस जिसका इसका मकसद है कि फूड सेफ फूड और न्यूट्रिशियस फूड हो, तो उसको इंश्योर करना, तो उसके लिए वो काम कर सकते हैं। उसके बाद फिर एमएस और पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स उसको करने के बाद टीचिंग और रिसर्च की साइड पे आ सकते हैं। इंडस्ट्री के अंदर भी उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, फूड प्रोसेसिंग है, फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, और इसी तरह से फिर टीचिंग और रिसर्च की साइड पे वो आ सकते हैं। टीचिंग जो है उसमें टेक्निकल कॉलेजेस भी हैं, और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में भी टीचिंग की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और रिसर्च के हवाले से डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके अलावा इंडस्ट्री के अंदर भी उनके लिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट के हवाले से और रिसर्च के हवाले से अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। इस तरह से जो न्यूट्रिशन के स्टूडेंट्स हैं वो क्लिनिकल साइड पे जा सकते हैं, और दोनों डिग्री प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं वो अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, वो अपना जो है वो एक जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी एंटर हो सकते हैं। तो इस तरह से इनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं अभी। एंड शॉर्टली जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसमें मुझे ये है कि अगर आप कैरियर के लिहाज से देखें ना, दोनों के अंदर जो है ना बहुत 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 ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आप जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, कि आप जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर भी बन सकते हैं, आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब है फूड टेक्नोलॉजीज के लिए। और अगर न्यूट्रिशन के लिहाज से बात करें तो डेवलपमेंटल सेक्टर पॉलिसी मेकिंग के अंदर आपका जितनी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस है, उसके अलावा न्यूट्रिशन विंग एक अपनी सेल्फ इसकी काउंसिल लाइक इन शॉर्ट स्पैम वो डेवलप हो जाएगी। तो आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटीज के अलावा से प्राइवेट कर लें, गवर्नमेंट कर लें, उसके अलावा आपकी डेवलपमेंटल सेक्टर है, आपकी इंडस्ट्री बहुत बड़ा हब है। अब इसमें मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगा जो हमारा रिसेंटली बैच ग्रेजुएट हुआ, तो आई एम हियर टू प्राउडली से दैट कि इसमें मोर देन लाइक 50 जो फिगर है क्रॉस कर लिया। जो हमारे बच्चे हैं वो डिफरेंट फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं,
اور وہ اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کر رہے ہیں جو ہم وقتاً فوقتاً سوشل میڈیا کے اوپر ڈسیمینیٹ کر رہے ہیں. تو شارٹلی کہ بڑی ایک اپلائیڈ نیچر کی فیلڈ ہے. آپ اس میں اپنی تعلیم کے تھرو لائک فردر پرسیو بھی کر کے اپنا اکیڈیمکس میں بھی آ سکتے ہیں, اور جسٹ آفٹر دی گریجویشن آپ انڈسٹری میں جا کے آپ اپنا کیریئر اس طرح بھی پرسیو کر سکتے ہیں. اس میں ساتھ اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کے جو اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہوئے ہیں وہ اپنے ویوز بھی شیئر کر رہے ہیں. اس میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنا بزنس اسٹارٹ اپ لیا ہے اور وہ اپنا بزنس کامیابی کے ساتھ اس کو وہ چلا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ موئز یہ ابھی جیسے ڈاکٹر عاطف صاحب نے بتایا ہمارے 2 سے 3 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے لوکل انڈسٹری کو بڑی ہیلپ کی ہے. یہاں پہ ایک ڈیڈ پلانٹ پڑا تھا US8 کا صادق آباد کے اندر, اور وہ بڑے پروگریسو فارمر ہیں اور ویلیوڈیشن کے اوپر کام کر رہے تھے. ہمارے وہ بچوں نے 6 سیمسٹر سے ان کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے, اور اس کے بعد 6 سے لے کے لائٹ کا MS میں انرول ہو چکے ہیں, اور انہوں نے اس پلانٹ کے اوپر بڑی ورکنگ کی ہے. ہمارے فیکلٹی ممبر نے R&D کی ہے, تو اس پلانٹ ڈیڈ پلانٹ کو انہوں نے پروڈکٹیو بنایا ہے, اور الحمدللہ اس ٹائم وہ ان کے ساتھ اٹیچ بھی ہیں ایز اے لائک پرماننٹ امپلائی, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں. اور اس کے علاوہ لوکل انڈسٹری میں یہاں پہ ڈیری کی انڈسٹری ہے جنہیں فلیورڈ ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہیلپ آؤٹ چاہیے تھا, تو اس میں ہم لوگوں نے سرو کیا ہے. مینس کہ لوکل انڈسٹری جو ویژن لیڈرشپ کا ہے کہ تھنک گلوبلی اور ایکٹ لوکلی, ہم اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں, اور یہی چیز کرتے ہیں کہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں کہ وہ اپنے لوکل پرابلمس کو دیکھتے ہوئے تھنک گلوبلی کریں, لیکن اس کو ایکٹ لوکلی کر کے ایز اے لائک ریسورس پرسن اور ایز اے یوزفل پرسن, یوزفل گریجویٹ, فوڈ اور نیوٹریشن گریجویٹ جو ہے وہ لوکل جو لوگ ہیں آپ کی انڈسٹری کو ہے. کیونکہ پتہ کسی بھی خطے کے اندر جب کسی شہر کے اندر آپ اپنی اکانومی کے اوپر اپنی انڈسٹری کے اوپر اپنا انپٹس دیتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو ہے وہ بینیفیشل ہوتے ہیں. ناظرین, جیسے کہ ابھی آپ نے انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا سلوگن سنا کہ تھنک گلوبلی اور ایکٹ لوکلی, اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ میں نے بہت زیادہ یہ چیز لوگوں سے بھی سنی ہے اور خود بھی دیکھی ہے کہ KFT کے اسٹوڈنٹس جو ہیں فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے, ان کے بہت اچھے پروڈکٹس جو ہیں اس ٹائم مارکیٹ میں لانچ بھی ہو چکے ہیں, اور ہمیں ساتھ ساتھ بہت زیادہ پروجیکٹ ایگزیبیشن میں ہمیں ایسی ریسیپیز اور اس طرح کے نیوٹریشن سے حوالے سے بہت زیادہ پروڈکٹس ایسے دکھنے کو ملتے ہیں جو ہیومن ہیلتھ کے اوپر بہت ہی پازیٹیو امپیکٹس ڈالتے ہیں. سر, اس حوالے سے بہت زیادہ بچوں کو کنسرن ہوتا ہے کہ یونیورسٹی کے پاس یا انسٹیٹیوٹ کے پاس ایسی کون سی ریلیونٹ فیسلٹیز اور لیبز موجود ہیں جن کے تحت بچوں کا اسکلز جو ہے اس فیلڈ کے اندر بہت زیادہ انہینس کرے گا. جی, اس میں بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پاس اس وقت انسٹیٹیوٹ میں ڈفرینٹ لیبارٹریز ہیں جو کہ فنکشنل ہیں. اس میں سب سے پہلے فوڈ انالیسس لیب ہے, اس کے علاوہ فوڈ مائکروبیولوجی لیب ہے, فوڈ پروسیسنگ ہال ہے, ڈیری لیب ہے, اور اسی طرح سے میٹ سائنس لیب ہے. تو فوڈ انالیسس میں ہم جو ہے اس فوڈ کی بیسک کمپوزیشن سے اسٹارٹ کر کے اس کی فائٹو کیمیکلز اور جو اس کے نیوٹراسیوٹیکلز کی جو فنکشنل پراپرٹیز ہیں جو کہ نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے, ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے فوڈ مائکروبیولوجی جو لیبارٹری ہے اس میں ہم فوڈ کی جو اس کی مائکروبیولوجیکل کوالٹی ہے, فوڈ کی سیفٹی کو انشور کرنا ہے, وہ ہم اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹیسٹ وہ پرفارم کر سکتے ہیں. اس طرح سے جو ہمارے پاس ڈیری لیب ہے اس میں ہمارے پاس ملک ایڈلٹریشن کے حوالے سے ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارے پاس اکوپمنٹ اور جو ہے وہ ٹیسٹنگ فیسلٹیز موجود ہیں. جیسے ملک ایڈلٹریشن ایک بڑا ایشو ہے آج کل میں, بہت سارے آج کل آپ نیوز میں دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ جگہ پہ جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی جو یہ کیمیکل اور مصنوعی جو ملک جس کو کہہ لیں کہ وہ بنا رہے ہیں اس کو وہ ضائع کر رہے ہیں. تو اس والے سے جو ٹیسٹنگ ہے یا اس میں جو ملاوٹی اجزاء جو کہ کنزیومر کے لیے جو بچوں کے لیے نقصان دہ ہیں ان کو چیک کرنے کی ہمارے پاس فیسلٹیاں موجود ہیں. تو اسی طرح سے میٹ سائنس لیب ہے, اور ہمارے پاس فوڈ پروسیسنگ ہال ہے جہاں پہ بچے ڈفرینٹ قسم کی جو ہے وہ پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہیں. بچے اپنا بعد میں جو بزنس کرتے ہیں وہ اپنی اسی فیز کے دوران میں اپنی ڈفرینٹ پروڈکٹس اور ریسیپیز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے اپنے بزنس میں اس کو آگے جا کے لانچ کرتے ہیں. تو اسی طرح سے نیوٹریشن کے اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے وہ فوڈ کی نیوٹریشنل پراپرٹیز ہیں, اس کی جو فنکشنل نیوٹراسیوٹیکل اور اس کی جو اس قسم کی ہیلتھ بینیفٹنگ پراپرٹیز ہیں وہ ساری جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ یہاں پہ وہ اپنا کام کر سکتے ہیں. ہمارے پاس پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. MS اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس, PhD اسٹوڈنٹس ہیں, وہ سارے ان اپنے ڈفرینٹ ڈومینس میں وہ اپنے کام کر رہے ہیں.
اس میں میں مزید ایڈ کر دوں موئز، جیسے آپ کو پتا ہے کہ بی ایس کے گریجویٹ انڈر گریجویٹ جو بچے ہوتے ہیں ان کو تو ڈفرینٹ اسائنمنٹس یا ڈفرینٹ کورسز پڑھائے جاتے ہیں. ایز این انسٹیٹیوٹ ریپرزینٹیو میں آپ کو یہ چیز اشور کرتا ہوں کہ جو ہمارے پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہیں جس میں ایم ایس یا پی ایچ ڈی کے، تو ہمارا ایز پر دا ویژن آف دا لیڈرشپ ہم بھی اس چیز پہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا پرابلم سالونگ، ایک ایسا جو ہے پرابلم پک کریں مارکیٹ سے، فوڈ انڈسٹری کا، فوڈ سے ریلیٹڈ بزنس کا، اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ریسرچ کریں. اب ریسنٹلی 2 گریجویٹ ہمارے انسٹیٹیوٹ سے ہوئے، انہوں نے کمپوزٹ فلور یا ملٹی گرین فلور بنایا ہے، اور بنانے کے بعد وہ اپنے، اب وہ کسی اور سٹی سے ہیں، انہوں نے ڈفرینٹ قسم کے جو سٹورز ہیں وہاں پہ وہ ایکسپیریمنٹل پروڈکٹ کے طور پہ یہاں سے جو چیزیں انہوں نے R&D کی، اپنی چیزیں آپٹیمائزیشن کی، ریسرچ ریسیپی ڈیولپمنٹ کی، تو وہ ابھی ان کا بڑا اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے. آئی واز ٹاکنگ ود دوز گائز لاسٹ ڈے، ہی سیڈ کے سر جو ڈفرینٹ ہمارے سٹورز ہیں وہ سینٹر کے تھے اسٹوڈنٹس دونوں، جو جا کے وہاں پہ وہ ملٹی گرین جو فلور ہے اس کو وہ مارکیٹ میں ایکسیسیبلٹی کر رہے ہیں، ایکسیسیبل بنا رہے ہیں. اور لوکلی جیسے میں نے بات کی، ہمارے ابھی بھی 2 MS کے اسٹوڈنٹ انرولڈ ہیں جو ڈی ہائیڈریٹڈ فروٹس کے اوپر، پرٹیکولرلی جو مینگو، آپ کو پتا ہے ہمارا ریجن بڑا رچ ہے، اس ریجن میں مینگو کے اوپر اور ڈیٹ کے اوپر بڑا کام کر رہے ہیں. اور وہ لوگ مینگو سے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ، آپ کو پتا ہے کہ فوڈ سائنس کی اگر ہم بات کریں یا نیوٹریشن کی، تو ایک چیز ہے ویلیو ایڈیشن، کہتے ہیں انسان کو اپنی ذات میں بھی ویلیو ایڈڈ کرنا چاہیے. تو ویلیو ایڈیشن ہماری فیلڈ کا بہت بڑا کمپوننٹ ہے. لائک ایک فروٹ ہے، جیسے میں مثال دوں کہ مینگو ہے، وہ آپ کو 150-200 روپے کلو آپ کو مل جائے گا، لیکن اگر آپ اسی مینگو کو ہائیڈریٹڈ فارم میں ڈی ہائیڈریٹ کر لیں، اس کو آپ پروسیس سے گزار لیں وداؤٹ یوزنگ اینی کیمیکل، لائک اس کو بائی آپٹیمائز کنڈیشن اس میں موئسچر لاس کر دیں اور اس کو بڑی فائنسٹ پیکنگ میں لے آئیں، تو وہ 1000 کے اندر اس کی جو ویلیو ہے وہ چلی جاتی ہے. اور جس اسٹوڈنٹ کو میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں وہ اپنا سکسیسفلی آن لائن بزنس بھی کر رہا ہے، جو یہاں سے وہ UK تک بھی اپنی اس سال اس نے آرڈر پلیس کیے ہیں، اینڈ الحمدللہ ہی از گیننگ ا لاٹ منی بائی ڈوئنگ دیئر اون بزنس. سو بڑی اوپن فیلڈ ہے، بڑی اپلائیڈ نیچر کی فیلڈ ہے، فیسلٹیز. اور ہماری بھی کوشش رہی ہوتی ہے کہ بچوں کو میکسیمم اسکل سکھائیں. آپ کو بتا آنے والا دور اسکلس کا ہے، جو ہماری باقی فارمل ایجوکیشن نو ڈاؤٹ وہ ابسلیٹ ہو جائے گی کچھ عرصے تک، جو دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ اور ریسرچرز کہتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں ہماری یہ کوشش رہی ہے ابھی بھی یہ ہے کہ ہم بچوں کو اسکل ڈیولپمنٹ، ویلیو ایڈیشن اور فوڈ کی ویلیو ایڈیشن پہ پارٹیکولر کام کروائیں، تاکہ وہ جاب سیکر کے ساتھ ساتھ جاب کریٹر بھی بن سکیں اور معاشرے کے اندر اپنا بزنس کو ڈیولپ کر سکیں، جو کہ آنے والے وقت کی بہت ایک اہم اکائی ہے، سمجھے ضرورت ہے، اور اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے. تو ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ یونیورسٹی جو ہے وہ بیچلر لیول کے اوپر، ماسٹرز لیول کے اوپر اور ایون PhD لیول کے اوپر بہت زیادہ لیب فیسلٹیز اور ہائی ٹیک لیبس کی جو ہیں وہ مختلف جو ہے ٹریننگز کرواتے ہیں، جس کے تھرو بہت زیادہ بچوں نے اس ٹائم اپنے اپنے بزنسز بھی سٹارٹ کر دیے، چاہے وہ رحیم یار خان سٹی کے اندر ہوں یا پھر اگر آؤٹ آف سٹی سے اسٹوڈنٹس ہیں تو وہاں پہ بھی ان لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا. اسی کے ساتھ ساتھ ڈفرینٹ نیشنل اور ملٹی نیشنل انڈسٹریز کے ساتھ بھی بچے کام کر رہے ہیں انہی لیب سے جو ہے وہ ٹریننگ حاصل کر کے. تو لیب فیسلٹیز کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کوالٹی ایجوکیشن کا ہماری یونیورسٹی کے اندر کتنا خیال رکھا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سر میں چاہوں گا کہ آپ بچوں کو کوئی پیغام دیں جو انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس میں داخلہ لینا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس حوالے سے ان کا ذہن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ یونیورسٹی آف فوڈ سائنس کی طرف جو بچے آئیں گے ان کے لیے کیا کیا فیسلٹیز ہیں اور کس طرح جو ہے وہ ایک بہتر انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. میں جیسے پہلے بھی اپنے پریامبل میں یہ بات کر چکا ہوں کہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نیوٹریشن یہ ایسی فیلڈز ہیں جو اپلائیڈ نیچر کی ہیں، اور اس میں اگر جو بھی اسٹوڈنٹ اب آنا چاہ رہے ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آگے آنے والا کرنٹلی اور فیوچر میں جو آنے والا دور ہے وہ اسکل بیسڈ کا ہے، اور یہ ہماری ڈگری تو ٹوٹلی ہے ہی اسکل بیسڈ. اگر آپ اس میں پریکٹیکل پورشن دیکھیں تو ہمارا یونیورسٹی کے باقی ڈگری پروگرامس میں نو ڈاؤٹ باقیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ہمارے یہاں پریکٹیکل جو لیب ورک ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہر کورس کے ساتھ تھیوری کے ساتھ آپ کی لیب اٹیچ ہے، اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہ امپاور کرنا، بچوں کو اسکلس سکھانا جس کی بیس کے اوپر وہ اپنا اچھے گریجویٹ کے طور پر اپنا بزنس بھی ڈیولپ کر سکیں، اور ڈفرینٹ قسم کی جو فوڈ کے اندر جہاں جہاں پہ گیپ ہے ویلیو ایڈیشن کی ضرورت ہے. اور اس میں دیکھنے والوں کو یہ میں میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ آپ کو پتا ہے کہ جیوگرافیکلی جو خواجہ حفیظ یونیورسٹی کی جو لوکیشن ہے یہ بڑی آئیڈیل ہے، یہ 3 صوبوں کے سنگم پہ واقع ہے. اگر ہم اپنے انرول
انرولمنٹ کی بات کریں تو ہمارے پاس ساؤتھ پنجاب کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ساتھ ایسٹرن بلوچستان، ناردرن سندھ، ایک ایسا ہب ہے کہ 250 کلومیٹر کے 300 کلومیٹر کے اندر کوئی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جہاں پہ فوڈ اور نیوٹریشن کی ڈگری سائمنٹینیسلی ہو رہی ہوں، اور آپ کو ڈور اسٹیپ کے اوپر ود ہائیسٹ کوالیفائڈ فیکلٹی اور تمام فیسلٹیز جو اویلیبل ہوں گی. تو آپ ضرور اپنا کیریئر پرسیو کریں. اور دنیا کے اندر اگر جتنے بھی ایک آپ کو پتا WHO نے 2015 میں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر ایک مرتب کیے تھے. ہماری یونیورسٹی بھی بڑی اس پہ، ہمارا ڈفرینٹ جو ڈپارٹمنٹ ہے پرٹیکولر جو QUC ہے اور باقی جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ بہت کام کر رہے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز جو 2030 تک انہوں نے میٹ کرنے. تو اس کے اندر اگر آپ دوسرا دیکھیں تو نو ہنگر، پاورٹی، اور اس کے اوپر یہ چیزیں مینلی ریلیٹ کرتی ہیں ہماری فیلڈ کے ساتھ. نو ہنگر، پاورٹی، جب تک فوڈ سیکیورٹی، اب کلائمیٹ چینج بہت بڑا ایشو ہو جائے گا آنے والے دوروں میں. آپ کو پتہ ہے کہ اربنائزیشن بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ کلائمیٹ اتنا زیادہ انپریڈکٹیبل ہو چکا ہے. اب اسی سال میں دیکھ لیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی فوڈ کی ویلیو ایڈیشن آلٹرنیٹیو پاتھ کے اوپر جانا پڑے گا. آپ کو ایگریکلچر میں پروڈکشن انکریز کرنا ہے کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے اور ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ سوسائٹیز میں اور XYZ بہت زیادہ چیزیں، لینڈ سکڑ رہی ہے، آبادی بڑھ رہی ہے، اور ہماری جو فوڈ کی ریکوائرمنٹ ہے فوڈ سیکیورٹی کے اوپر بہت بڑا تھریٹ ہے. اور سیکنڈلی ہماری جو آلریڈی ہم پروڈیوس کر رہے ہیں پوسٹ ہارویسٹ لاسز کی وجہ سے، وہ جو پروڈیوس کر رہے ہیں، ایک تو ہماری اوور آل جو ایگریکلچر کمیونٹی یا فوڈ کے پروڈکٹس ہیں وہ ویسی ان کی ہیلڈ بہت کم اور ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ آ رہا ہے. اور سیکنڈلی جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں اس میں سے لاس بہت ہو سکتا ہے. سو بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ یا نیوٹریشنسٹ آپ اس کی چینلائز کر سکتے ہیں، آپ اس کی فوڈ کو پریزرو کر سکتے ہیں، اس کی شیلف لائف ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور آئی ویلکم ٹو آل دی پرسنلز ہو آر پرسیوئنگ want to pursue their career in nutrition and food. تو میں یہ ضرور اس میسج کے ساتھ آپ کو کہوں گا کہ آپ اس ڈگری کو ضرور پرسیو کریں اور اس کے اندر اپنا کیریئر ڈیولپ کریں. نہ صرف آپ کو پاکستان کے اندر بلکہ بیرون ملک بھی آپ کو خاطر خواہ جو ہے وہ اپرچونیٹیز ملیں گی جس کے اندر آپ اپنا روزگار کے مواقع اور باقی تمام چیزوں کو جو زندگی کے ایسپیکٹس ہیں اس کو لے کے ساتھ چل سکتے ہیں. سو یہ میرا میسج ہے اپنے انسٹیٹیوٹ کے بہاف پہ آپ سب کے لیے. یہ آپ نے سنا ناظرین ڈاکٹر عدنان خالق صاحب کو کہ کس طرح انہوں نے بتایا کہ فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور نیوٹریشن کی جو ڈگریز ہیں یہ آنے والے دور کے اندر بھی اور اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ وقت کی ضرورت بنتی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے ابھی دیکھا کہ کون کون سے ایسے ڈگری پروگرامز ہیں جو فال 2023 کے اندر جن کا ایڈمیشن جاری ہیں اور جس میں ایڈمیشن لے کے آپ یونیورسٹی کا حصہ بن سکتے ہیں. فیسلٹیز اور لیبس کے بارے میں تو ابھی آپ لوگ جان ہی چکے ہیں جو کہ انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی. اگر ہم فیسلٹیز کی بات کرتے چلیں تو کچھ جنرل فیسلٹیز کی میں بات کرنا چاہوں گا جو کہ تمام اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں، جن میں سے ایک ہے QRF کوئک رسپانس فورس. یہ یونیورسٹی کا ایک ایسا سیکیورٹی کا ادارہ ہے جو کہ میک شیور کرتا ہے کہ آپ لوگ ایک سیف اور ہیلدی انوائرمنٹ کے اندر رہ سکیں. اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے چلیں اسمارٹ کلاس رومس کی طرف، تو وہ لوگ انشور کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ کوالٹی ایجوکیشن دی جا رہی ہے. کوالٹی ایجوکیشن کی اگر ہم مزید بات کریں تو کوالٹی انہینسمنٹ سیل ہمارے یہاں ایک آفس ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ میک شیور کرتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے لیے کیریکولم بنایا جا رہا ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، لیٹسٹ ٹرینڈس کے مطابق ہے، اور ٹیچرس کی اٹینڈنس اور اس سے ریلیونٹ کوئی بھی پرابلم جو کہ اسٹوڈنٹس کو آ رہی ہے ایجوکیشن حاصل کرنے میں ان کو ان مسئلوں کا حل نکالنا اس آفس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹس جو آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں اور جن کے لیے روز گھر جانے کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بوائز اور گرلز کے سیپریٹ ہاسٹلز موجود ہیں. اگر ہم بات کریں سکلز کے اوپر تو یونیورسٹی کے پاس سکلز ڈیولپمنٹ سینٹر ہیں اور وہ صرف رحیم یار خان میں ہی نہیں بلکہ 3 مختلف ریموٹ ایریاز میں بھی موجود ہیں جن میں راجن پور، صادق آباد اور گڑھی اختیار خان شامل ہیں. اس میں آپ کورس میں ایڈمیشن لے کے جو ہے مختلف سکلز کو حاصل کر سکتے ہیں اور صرف یہ خواجہ فرید یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام ان انڈیویجولز کے لیے جو کہ اس ٹائم ہمارا میسج دیکھ رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر ہم بات کریں تو یونیورسٹی نمایاں پوزیشنز حاصل کر چکی ہے مختلف انٹرنیشنل رینکنگز کے اندر، جن میں حالیہ کے اندر ٹائمز ہائر ایجوکیشن رینکنگ 2023 کے اندر ہم لوگ کوالٹی ایجوکیشن سیکٹر میں ورلڈ وائڈ 98 نمبر کے اوپر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ بات کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیریئر کاؤنسلنگ کے لیے، اسٹوڈنٹ کے ایک اچھی اپرچونٹیز اور اچھی ٹریننگ کے لیے یونیورسٹی کے اندر مختلف سیمینارز، ویبینارز، ٹریننگ سیشنز اور انٹرنیشنل کانفرنسز کو وقتاً فوقتاً ان کا انعقاد کیا جاتا ہے. وہ تمام اسٹوڈنٹس جو اس ٹائم ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ
eportal.kfueit.edu.pk کے اوپر جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتے ہیں اور اپلائی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے آفیشیل پیجز کے اوپر فیچرڈ پوسٹ لگی ہیں جس میں تمام ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ مینشن ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ لوگ کالز بھی کر سکتے ہیں. واٹس ایپ میسج کے تھرو آپ لوگ کیوریز جو ہیں وہ بھی اپنی دے سکتے ہیں. اور مزید یونیورسٹی کو وزٹ کرنا چاہیں تو یونیورسٹی منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ اوپن ہوتی ہے. آپ لوگ آ کر یونیورسٹی کا کیمپس وزٹ کر سکتے ہیں اور اپنی تسلی کر سکتے ہیں. وہ تمام اسٹوڈنٹس یا وہ تمام فیملیز جو آج کل گرمی کے دور میں آؤٹ آف سٹی سے خواجہ فرید یونیورسٹی نہیں آ پا رہی, ان کے لیے یونیورسٹی نے ایک بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ ان کے اپنے علاقوں کے اندر ایڈمیشن سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں پہ جا کے وہ آن لائن اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیریئر کاؤنسلنگ بھی لے سکتے ہیں. ان سٹیز میں راجن پور, رحیم یار خان پریس کلب, اس کے ساتھ ساتھ صادق آباد اور گڑھی اختیار خان شامل ہیں. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو جو ہے وہ یہی کہوں گا کہ جو لوگ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبرز کے اوپر یا جو ابھی میں نے ویب سائٹس بتائی ہیں eportal.kfueit.edu.pk ان پہ رابطہ کریں. اچھا, فیسلٹیز کے حوالے سے محیط سوری فار انٹرپشن, میں یہ بھی بتاؤں کہ میرے پاس یونیورسٹی نے کی ایڈمنسٹریشن نے ایز اے مجھے جو چارج دیا وہ ڈائریکٹر اسپورٹس کا بھی, تو اسپورٹس کے حوالے سے بھی میں ضرور ایک چیز مینشن کرنا چاہتا ہوں جو مسنگ کمپوننٹ ہے ہماری آج کی ٹاک میں, کہ الحمدللہ خواجہ فرید یونیورسٹی نے پرٹیکولرلی لاسٹ 3 ایئر سے جتنے بھی ادارے خواہ وہ فیڈرل کے ہوں, خواہ وہ پنجاب پروونس کے ہوں, یا کسی اور جو بھی ہماری جو یونیورسٹی سے ریلیٹڈ ہماری ایجنسیز ہیں, فنڈنگ ایجنسیز ہیں, ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں, وہاں پہ جتنے بھی ہمارے اسپورٹس کے سگنیچر ایونٹس ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے اس میں سے 150 کے قریب میڈل جو ہیں وہ ہم وکٹری سٹینڈ کے اوپر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا اس یونیورسٹی کی اگر ہم بات کریں تو یہ اتنی زیادہ بلیسنگ ہے اس علاقے کے لوگوں کے لیے, نہ صرف ہماری فوڈ سائنس کی بات, اوور آل بات کر لوں انجینئرنگ کے اسپیکٹ سے, آئی ٹی کے اسپیکٹ سے, تو یہ اس کا میں نے آپ کو لوکیشن کی بتائی نا کہ ایریا کی جو ہے جیوگرافی کی وجہ سے یہ بہت سارے لوگوں کو بینیفٹس دے رہی ہے. اور کرنٹلی میرا خیال 18,000 سے ہم کراس کر گئے ہیں, تو الٹیمیٹلی یہ یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو اسپورٹس کے حوالے سے بہت اچھی فیسلٹیز پرووائڈ کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اسپورٹس میں ایک ایسا واحد ایک ایسا یونیورسٹی ایک ایسا پلیٹ فارم ہوتا ہے کہ جب یہاں سے آپ اپنا پاکستان کی ہسٹری دیکھ لیں, ڈفرینٹ جتنے کھیل ہیں, چاہے وہ کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, تو پاکستان کی جو نیشنل کلر ہولڈر ہیں جنہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی بعد میں ریپرزینٹ کیا, ان میں سے موسٹلی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یونیورسٹی اور کالجز ہی ہوتے ہیں. تو خواجہ فرید یونیورسٹی اس جنوب کے لیے, جنوب پنجاب کے لیے, اور تمام جو ریلیونٹ ہمارے پیریفری ہے اس کے لیے تمام جو آپ کی تعلیمی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ جو سپورٹس کی فیسلٹیز ہے وہاں پہ آپ اپنا جو ہڈن پوٹینشیل اسے شوکیس کر سکتے ہیں, اور اسے آپ ایز اے کیریئر بھی آپ اس کو پرسیو کر سکتے ہیں. جب آپ یونیورسٹی میں آ جائیں گے تو آبویسلی آپ کو یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ڈفرینٹ سٹیز میں, ڈفرینٹ جگہ پہ, سینٹر میں, ساؤتھ میں, اپر میں, نارتھ میں, فیڈرل کے اندر, ہر جگہ جا کے آپ اپنی یونیورسٹی کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اور اگر if you are truly believer in your capabilities تو Almighty Allah will help you, اور آپ اپنے اسپورٹس کو اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ایک اپرچونٹی ہے یونیورسٹی کے پلیٹ فارم سے ایز ویل. جی موئز. تو ناظرین, جیسے ابھی سر نے بتایا کہ اسپورٹس کی بھی بہت اچھی فیسلٹیز یونیورسٹی کے اندر ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے انسٹیٹیوٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اوپر تمام باتیں کی ہیں, ہم اپنے آج کے مہمانوں سے جو ہے ان کا سب سے پہلے بہت بہت شکر گزار ہوں گے کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور تمام ہمارے سوالوں کے جواب دیے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو ڈیلی روٹین میں ان کے یہ فریکوینٹلی آسک کویشچنز ہوتے تھے کہ یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں, یہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں, یہ کیا فیسلٹیز ہیں, ان تمام کے بارے میں آپ نے بہت ہی اچھا لوگوں کو گائیڈ کیا ہے. تو ایک دفعہ پھر ہم آپ سب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ناظرین, ہم آج کے اپنے سیشن سے اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے پھر اجازت لیں گے. اللہ حافظ.